بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کو زندگی کے اندر تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، خوشحالی حاصل کرنی ہے، اور کچھ ایک انسان کی جو اچھی اعلیٰ قسم کے جو گولز ہیں، مقاصد ہیں، اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے جو پیارے ہیں، اپنے جو لوڈ ونز ہیں، اور وہ لوگ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں، والدین ہوں، بچے ہوں، تو ان کے لیے کرنا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کی ضرورت یا ان کی ایک حد تک خواہش کے مطابق۔ پھر ہمارا اپنا ایجنڈا بھی ہے، اور جو کہ کافی لینتھی بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ بہت لینتھی ہونا نہیں چاہیے۔ ایمبیشیس ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر تھوڑے بڑے گولز سیٹ کرتا ہے اور کہہ لیں کہ دیگر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ اور بہتر حاصل کرنا چاہتا ہے، ایز لانگ ایز وہ اس کے لیے فیئر مینز استعمال کر رہا ہے، ایز لانگ ایز اس کے لیے وہ جائز ذرائع استعمال کر رہا ہے، اور فیئر انداز کے اندر فیئرلی اینڈ اسکوئرلی آگے بڑھ رہا ہے، دیٹس ویری نائس۔ اب اس کام کے لیے یہ سارا کچھ جو ایک انسان کی ایمبیشنز ہیں، ایک انسان کی خواہشات ہیں، ایک انسان کی جو جدوجہد ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہے ہمیں اپنی لائف سے ترک کرنا ہوں گی، نکالنا ہوں گی، اور مستقبل کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں انفارچونیٹلی آ سکتی ہیں کہ جن کو نکالا جانا لازم ہو، اور گویا کہ جو ایک بیماری، ڈیزیز، ٹربل اور پرابلم کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ کچھ ہماری سیلف کریٹڈ ہوں گی، اور کچھ باہر سے آئی بھی، کہ جن کو گویا کہ شاید ہمارا اپنا قصور اس کے اندر نہ بھی ہو، کچھ تو محض سیلف انڈلجنس کی وجہ سے، کہ یعنی ایک انسان جو ہے کچھ ایسے بری عادات اپنا لیتا ہے، حالانکہ کوئی ایکسٹرنل کمپلشن جو ہے، کوئی بیرونی دباؤ اس کا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیگر لوگوں کی وجہ سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کرنے والی ہیں، گویا کہ ڈوز اور ڈونٹس کا جو ہے، پہلے ڈوز اور ڈونٹس کا جو ہے، پہلے ہم نے ڈونٹس پہ بات کی، اب ہم ڈوز پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایک انسان کے کرنے والی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ایک انسان نے کرنا ہے اور معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق کرنا ہے، کچھ چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ یا الٹرنیٹ کر کے، اور کچھ چیزوں کو ویکلی بیسس کے اوپر کرنا ہے۔ اور یہ ساری جو ایک انسان کی جو کہہ لیں کہ ایک انسان کے جو پلانز ہیں، اس کے اہداف جو ہیں، ان کا حصول جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم کتنی صحیح کرتے ہیں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ قسمت کا اس میں عمل دخل ہے یا نہیں، ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو چیزیں میرے اور آپ کے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں، بہتر ہے کہ ہم انہی کے اوپر اپنا فوکس رکھیں، اپنی کانسنٹریشن رکھیں۔ ہاں، دعا مانگتے رہیں اللہ رب العزت سے، خالق و مالک جو میری یہ جائز خواہش ہے، میرے رب اس کو پورا فرما دے۔ اب یہاں پہ آج جو جس چیز پہ فوکس در حقیقت مقصود تھا، وہ ایک بڑا ایسنشل انگریڈینٹ ہے، ایک انتہائی اہمیت کا رکھنے والا، ایک انتہائی اہمیت رکھنے والی صفت اور خوبی اور کہہ لیں کوالٹی ہے، کہ جو ہم میں سے ہر ایک انسان، خاص کر جو لوگ سیلف میڈ انسان کہلواتے ہیں، اس سیلف میڈ انسانوں کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے، دیکھیے، دیٹ از کالڈ ریزیلینس۔ اور یہ وہ ہے، ایک انسان جو ہے گویا ریزیلینس کا یہ ہوا کہ جو ہمارے اوپر کہہ لیں کہ جو نگیٹو اثرات اگر کسی چیز کے ہوئے، اور کچھ ہمیں کہہ لیں مسائل کا، ٹربلز کا، چیلنجز کا سامنا رہا،
اور کچھ چیزیں ایسی کہ جو بہت ہی کہہ لیں کہ ایون سم ٹائمز ایک ڈیزاسٹرس قسم کی جو سچویشن ہے وہ ایک انسان کے سامنے آتی ہے، اور وہ ڈیزاسٹرس قسم کی جو سچویشن ہے وہ اس سے اب ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی ہمیں اس کو بیئر کرنا ہے اور پھر ہم نے وہاں سے ریکور کرنا ہے. دین وی ڈو ہیو ٹو ریکور فرام دیٹ اینڈ آل دیٹ از کالڈ ریزیلینس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہلواتی ہیں ایک انسان کی جو ریزیلینس ہے، ایک انسان کا جو کہہ لیں کہ فلیکسیبلٹی ہے، ایک انسان کی جو لچک ہے. اب آپ یہ دیکھیں موٹر بائک ہو یا پھر یہ وہیکلز ہوں تو ان ساروں کے ساتھ شاک ابزاربرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہماری جو ریزیلینس ہے وہ در حقیقت ہمارے شاک ابزاربرز ہوتے ہیں. اور شوق لگتا ہے، ظاہر ہے ہم ایک روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور کچھ چیزیں تو شوق وہ تو پھر بھی چلیں، جو اس کے اوپر جمپس ہیں، جو ہمپس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں یا نظر آنے والے ہیں اگر ہم نہ بھی ان کو نوٹ کر پائیں، یا رات کی جو ناکافی روشنی جو ہوتی ہے اس میں ہمیں ان سے وہ کرے. ہمیں ایک سپرنگ کی مانند، سپرنگ تو خیر انسٹنٹلی واپس آ جاتا ہے اپنے جو ہی ہم اس کو دباتے ہیں، لیکن ریزیلینس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ اپنے اندر ریزیلینس پیدا کریں. کئی ایک چیزیں آج آپ کو میسر ہیں، کئی ایک فیسلٹیز آج آپ کو میسر ہیں، اور آپ ان فیسلٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کل اس میں سے کوئی ایک فیسلٹی آپ سے مجھ سے چھین لی جاتی ہے اور پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ ہماری جو ریزیلینس ہے، ہماری جو لچک ہے، ہمارے جو شوق ابزاربرز ہیں وہ ہم سے جو کوشش اور محنت جو ہم کر رہے تھے اس کو وہ کنٹینیو کروائیں. اور پھر اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں ایک فیسلٹی آج ہمیں میسر نہیں ہے، ہمیں وہ ریکوائرڈ چیزیں میسر نہیں ہیں کہ جو ایک انسان کسی خاص سمت میں کام کرنے کے لیے ایک انسان کو درکار ہیں، تو پھر آپ یقین کیجئے گا کہ پھر ہمیں ہماری ریزیلینس ہے جو ہمیں کام آتی ہے. وہ ایک کہتے ہیں ہماری اپنی زبان کا ایک لفظ ہے جگاڑ لگانا. جگاڑ لگانا، تو یہ جگاڑ لگانا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس پراپر جو ہے وہ نہیں ہے جو چیز ریکوائرڈ ہے، بٹ آپ کسی طریقے سے اس آپریٹس کو، اس مشین کو، اس وہیکل کو آپ کوئی ایسا کچھ کر کے، کچھ جگاڑ لگا کے آپ اسے چلنے کے اور استعمال کے قابل آپ بنا دیتے ہیں، استعمال کے آپ قابل بنا دیتے ہیں. آل دو دیٹ واز ناٹ اے پراپر سولوشن ایٹ آل. تو پھر دیٹ از کالڈ جگاڑ لگانا. تو یہ جو ریزیلینس ہے، یہ جگاڑ لگانا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمیں آنا چاہیے اور یہ ہماری نیچر کا، ہماری شخصیت کا ایک مضبوط حصہ ہونا چاہیے. یہ ہم سے جو ہے کوشش اور محنت کراتا رہے گا. حالات بدلتے رہیں، مشکلات آتے رہیں، ہماری کوشش اسٹرگل جاری رہے گی.